جب پہلی امداد آئی آپ کے پاس تو آپ بھول گئے، آپ نے سب کچھ اپنے پاس اور رکھ لیا. ڈیزاسٹر شروع بلوچستان سے ہوا جو سندھ میں آیا، سندھ میں بڑھا، آپ نے اپنی جیب میں وہ رکھ لیا یا پختونخوا گورنمنٹ کو دے دیا. ہم چپ رہے، سندھ گورنمنٹ کچھ بھی نہ کر سکی. لیکن جب سندھ گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کیا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو آپ نے ایک سسٹمیٹک وے میں تبلیغی جماعت کا بڑا اجتماع کرنے دیا. نہ صرف کرنے دیا، اس کو سسٹمیٹک وے میں سندھ کو ختم کرنے کے لیے، سندھ کا جینوسائڈ کرنے کے لیے، سندھ کی کلینزنگ کرنے کے لیے، سندھ کو مارنے کے لیے ان کو سندھ میں چھوڑ دیا. اور جب چائنا نے دیکھا کہ پنجاب والے پہلی امداد کھا گئے ہیں، سینٹر والے، انہوں نے ڈائریکٹ صوبوں کو بھیجنا شروع کی، تو آپ کے جنرل یہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، جو پاکستان کے پورے کے ڈیزاسٹر کے ہیڈ ہے، وہ چیخ پڑے جیسے قیامت آ گئی. شہباز گل جو اسپوکس پرسن ہے عمران خان کے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ادھر یو ایس اے میں بھی رہے ہیں، یو ایس اے میں شاید پڑھاتے ہیں. یقین جانے میں نے ان کو کئی مرتبہ پروگرامز میں سنا ہے. مجھے وہ کسی بھی طریقے سے پڑھے لکھے نہیں لگتے. ان کا جو انداز ہے جاہلانہ اپنے لیڈر کی طرح، اور ان کی جو اپروچ ہے بالکل نیچ. اٹس امیزنگ کہ یہ امریکہ میں رہ کے گیا ہے. لوگ ان معاشروں میں آ کے سیکھتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ بندہ اپنے لیڈر کی طرح نہیں سیکھ سکا. اس نے اتنی متعصبانہ باتیں کی سندھ کے خلاف جیسے سندھ نے سب کچھ کھا لیا. بھائی 72 سالوں سے آپ لوگ کھا رہے ہو، 72 سالوں سے ہم لوگ آپ کو پال رہے ہیں. گیس ہماری، تیل ہمارا، کوئلہ ہمارا، پورٹ ہمارا، سب سے زیادہ ٹیکس ہمارا. ہر چیز آپ ہم سے سخت کرتے ہو. کس کس چیز کا آپ سے حساب مانگے؟ آج میں اسٹیٹکس میں نہیں جاؤں گا. اور پھر آپ کے جرنلسٹ نے آپ کی جو ٹرولز ہیں فیس بک پہ، میڈیا پہ، ادھر ادھر، انہوں نے جو گالیاں اور خرافات بکے سندھ کو، یعنی اتنی سی امداد لے لی سندھ نے، آپ کو برا لگ گیا، آپ غیرت میں آ گئے اور آپ ہمارا سب کچھ لوٹ لیں، پوری سندھ کو کھا جائیں اور کالونائز کر دیں، ہم کچھ نہ کہیں. اور آپ کے بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے دانشور جو اپنے آپ کو بڑا انسان دوست اور بڑا ماڈریٹ اور بڑا لبرل سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں بولا. ایک بندہ بھی نہیں بولا. کسی ایک بندے نے بولا ہے کبھی زبان سے لفظ نکالا ہے کہ آپ سندھ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ نہیں بولے گا. کچھ لوگ ہیں، ہر سوسائٹی میں، ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں. میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا کہ پنجابیوں میں اچھے لوگ نہیں ہوں گے. نہیں، بہت اچھے لوگ ہوں گے. لیکن ان اچھے لوگوں کو ہماری آواز نہ صرف سننی چاہیے، پر ہماری آواز کو صحیح کہہ کے کہنا بھی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت
سندھ میں یہ کرونا کی وبا کیسے پھیلائی گئی ہے. تمام میجر سٹیز کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، کوئی بھی شہر نہیں بچا جہاں اس وبا کو ایک سسٹمیٹک وے سے نہیں بھیجا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں باقاعدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، کیونکہ جس طریقے سے پہلے سندھ گورنمنٹ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو ایسی دھمک پڑی، ایسی پیچھے سے کک لگی کہ سب اچھا بولنے پہ مجبور ہو گئے. انہوں نے وہ پابندیاں ہٹانے کی کوشش کی جو پابندیاں پہلے وہ لگانے جا رہے تھے. سب کچھ ایسے لگا جیسے درست ہو رہا ہے. نہیں، عمران خان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے، ہمیں وفاق نے چیزیں دی ہیں. جیسے سندھیوں کے دل میں یہ پڑے کہ نہیں، خود پیپلز پارٹی مان رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سے وفاق اچھا چل رہا ہے، اور اس کے برعکس آپ لوگ ایک طریقے سے سندھ کی نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں، چاہے سندھی بولنے والے ہوں. آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو ہماری زمین چاہیے، سندھ چاہیے، آپ کو سندھی نہیں چاہیے، آپ کو سندھ کے لوگ نہیں چاہیے. آپ کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اپنے دلال وی سی کی ذریعے سندھ یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل میں اس کو ایسی وبا کو رکھیں، کوارنٹین سینٹر بنا کے؟ دنیا نے کوارنٹین سینٹر بنائے ہیں پارکوں میں، دوسری جگہوں پہ، درسگاہوں میں بنائے ہیں. اور ان بھائی ہم مسلمان ہیں. میرا تبلیغی جماعت سے یا زائرین سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. ہر کسی کو اجازت ہے اپنے فقہ پہ، اپنی ریلیجس عبادت کرنے کی. لیکن مجھے پرابلم جب ہے جب یہ ایک پیٹرنیج کے انڈر ایک سسٹمیٹک وے میں آ کے میری دھرتی پہ میرے لوگوں کو ماریں. اس وقت مجھے اعتراض ہے. میں سب سمجھتا ہوں اور سمجھانا بھی چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ بھائی آپ جتنے بھی اردو بولنے والے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی ہمارے سندھی بھائی ہیں، کراچی سے کشمور تک، کینجھر سے کارونجھر تک، یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بھی، اس ڈیزاسٹر کے مومنٹ میں بھی، سب سے پہلی بات ان کو مال چاہیے. پیسہ دو، پیسہ دو، قرضے معاف کرو. 50% سے زیادہ بجٹ اس ملک کا فوج کھا رہی ہے. 10 لاکھ لوگوں پہ 22 کروڑ لوگوں سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. اب کہیں گے نہیں بجٹ میں تو یہ نہیں ہے. نہیں، ایک ڈائریکٹ ایلوکیشن ہے، دوسری انڈائریکٹ. یہ جن محکموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے کانٹریکٹس اٹھاتے ہیں، جو ان کی کمپنیاں چل رہی ہیں پیرالل، 50% پیسہ ان 10 لاکھ لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ سسٹمیٹک وے سے سندھ اور بلوچستان کو فتح کرنے اور اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں.